نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج کی مجلس میں اپریل فول کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدم میں مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کا مطالبہ ہم سے اور اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ آج کا مسلمان مغربی افکار اور نظریات سے اتنا مرغوب ہو چکا ہے کہ اسے ترقی کی حل منزل مغرب کی پیروی میں ہی نظر آتی ہے۔ مغرب کے قدم بقدم چلنے میں کامیابی سمجھتا ہے، ان کی معاشرت کو اپنانے میں کامیابی سمجھتا ہے۔ ہر وہ قول و عمل جو مغرب کے ہاں رائج ہو چکا ہے اس کی تقلید لازم سمجھتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ اسلامی افکار کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ میرے دوستو، حتیٰ کہ یہ مرعوب مسلمان ان کے مذہبی شعار تک اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپریل فول بھی ان چند رسوم و رواج میں سے ایک ہے جس میں جھوٹی خبروں کو بنیاد بنا کر لوگوں کا جانی و مالی نقصان کیا جاتا ہے۔ انسانیت کی عزت و آبرو کی پرواہ کیے بغیر قبیح سے قبیح حرکت سے بھی اجتناب نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس عمل میں شرعاً و اخلاقاً بے شمار مفاسد پائے جاتے ہیں جو مذہبی نقطہ نظر کے علاوہ عقل و اخلاقی طور پر بھی قابل مذمت اور قابل ملامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپریل فول کی حقیقت کے متعلق جو تاریخ کی کتب میں مسلمانوں کی تذلیل اور مسلمانوں کی رسوائی اور مسلمانوں کے اوپر عیب تراشی کے سلسلے میں جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے آج کی مجلس میں اپریل فول منانے کی شرعی حکم اور حیثیت کے متعلق ہی میں عرض کروں گا۔ مسلمانوں کا یاد رکھیے، مسلمانوں کا اپریل فول منانا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس میں کئی مفاسد جو ناجائز اور حرام ہے پائے جاتے ہیں۔ ایک فساد تو اس کے اندر یہ ہے، اس رسم میں، اس رواج میں اور اس عمل میں، کہ اس عمل میں غیر مسلموں سے مشابہت پائی جاتی ہے، اور غیر مسلموں سے مشابہت کے سلسلے میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو جو لوگ اپریل فول مناتے ہیں، اندیشہ ہے کہ ان کا انجام بروز قیامت یہود النصارہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بڑا فساد ہے کہ غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ دوسرا مفسد اور فساد اپریل فول کے عمل میں جھوٹ بولنا ہے۔
میرے دوستو، ایک واضح قباحت اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنا شریعت اسلامی میں ناجائز اور حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے دوستو، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آیۃ المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے علاوہ اس کے اندر ایذاء مسلم، دوسروں کو اذیت پہنچانا، ان کے عزت پر حملہ کرنا، ان کے آبرو پر حملہ کرنا، شریعت نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا قصہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، تو آپ خود کو پورا کا پورا اسلام اور شریعت کے لیے پیش کرنا ہوگا اور اللہ کی اطاعت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں آنا ہوگا۔ اسی میں دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اپریل فول کا عمل یقیناً اللہ کی نظر سے گرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور میرے دوستو جہنم کی طرف جانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، اور جہنم سے محرومی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس قبیح عمل سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پورا اسلام اور شریعت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔